بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ اب پاکستان کی تاریخ میں کراچی کے رہنے والے، صوبہ سندھ کے رہنے والے، ان میں ایسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے کریکٹرز آئے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم گزر گیا ہے تو شاید ان واقعات میں خبریت معمول کی نسبت کم لگتی ہو، لیکن جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے تو یہ لٹرلی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے۔ مثلا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عزیر بلوچ، وہ دہشت کی علامت تھا۔ آئے دن لوگ مر رہے ہوتے تھے، امن کمیٹی بمقابلہ فلاں، امن کمیٹی بمقابلہ فلاں، جی متحدہ نے اس کو کر دیا، یہ کر دیا، امن کمیٹی نے متحدہ کو یہ کر دیا، بسیں جل گئیں، لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بوریوں میں لاشیں مل رہی ہیں، ڈبل کیبن میں لوگ آتے ہیں، لڑکوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا تھا۔ ویڈیوز چل رہی ہیں موبائل پہ کہ فلاں نے اس کو اٹھایا، پھر اس کا سر کاٹا، پھر اس سے فٹ بال کھیلی۔ یہ شاید بڑی عجیب و غریب باتیں لگ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ سب ہوا۔ پھر ایک دن اچانک یہ خبر سنی پاکستان کے رہنے والوں نے کہ جناب ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، 260 بندہ مر گیا ہے۔ میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا اور میں جملہ دہرا سکتا ہوں، اور میں بہت معذرت کے ساتھ جملہ دہرا رہا ہوں۔ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں آئی ایم ویری سوری ٹو ریپیٹ دی ورڈ 260 بلیاں مر جائیں، کتے مر جائیں، جانور مر جائیں تو اس سے زیادہ ایکشن ہوتا، پتہ نہیں چلا۔ 259 لوگ مر گئے، بس مر گئے، وہ چلتا رہا۔ ایک جے آئی ٹی بنی ہے، وہ دوسری بن گئی، تیسری بن گئے، پتہ ہی نہیں چلا کبھی کچھ بات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ تو آج کا دن اس لحاظ سے اہم ہے کہ جناب 3 جے آئی ٹیز عزیر بلوچ سے متعلق، ثانیہ بلدیہ سے متعلق اور نثار مرادی سے متعلق کم از کم منظر عام پر آئیں۔ اب اس میں بھی ڈیبیٹ ہے کہ جناب کیا سچ کیا، جس میں ہم آج کے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ 2 بڑے ریلیونٹ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے مہمان حضرات بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ ذرا سب سے پہلے یہ عزیر بلوچ کے حوالے سے، اب جے آئی ٹی میں کیا کچھ بلٹن میں بہت کچھ سنتے ہیں تو میں بھی اس کو زیادہ نہیں دہرا تھا کہ عزیر بلوچ کے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ دیکھیے اور حیران ہوئی۔ پہلے یہ دیکھ لیں، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی میں اس سے زیادہ ہائی پروفائل شخصیت تو کوئی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب عزیر بلوچ سے متعلق اور پیپلز امن کمیٹی جو عزیر بلوچ کی جماعت تھی اس سے متعلق کیا کہتے تھے، پہلے آپ یہ دیکھیں۔ پہلی بات تو عزیر بلوچ کا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی میں کبھی رہے نہیں، تو پیپلز امن کمیٹی کا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں؟ کوئی واسطہ نہیں۔ لیاری سے جو آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہوئے جو کہ عزیر بلوچ کے ساتھی ہیں، ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کیوں دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی ہیں، ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں ہے۔ اب اس میں 3 باتیں کہہ رہے ہیں زرداری صاحب۔ ایک یہ کہ عزیر بلوچ سے اگر آپ نے کوئی واسطہ ہی نہیں ہمارا، دوسرا یہ کہ پیپلز امن کمیٹی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہمارا، تیسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، جن لوگوں کو ٹکٹ دیا، حامد مرزا صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو عزیر بلوچ کی حمایت یافتہ تھے۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 باتوں سے صریحاً انکار کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اب ایک ایک کر کے آ جائیں۔ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ امن کمیٹی سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خود پیپلز پارٹی کی حکومت میں، جب پیپلز پارٹی کی صوبے میں بھی حکومت تھی اور ملک میں بھی حکومت تھی، تب پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب امن کمیٹی سے متعلق کیا کہہ رہے تھے، یہ دیکھیے۔ امن کمیٹی والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، شہید بھٹو کے سپاہی ہیں۔ امن کمیٹی پیپلز پارٹی کی آج سے ایک ذیلی تنظیم ہے۔ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، زرداری صاحب نے دوسری بات کیا کہی کہ بھائی لیاری میں جو نمائندے الیکشن لڑے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ عزیر بلوچ کی حمایت یافتہ ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ لیاری سے زمانے میں الیکشن لڑا تھا ثانیہ ناز صاحبہ نے، جاوید ناگوری صاحب نے، یوسف بلوچ صاحب نے، شاہجہاں صاحب نے۔ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ سر عام عزیر بلوچ سے حلف لیا تھا وفاداری کا، جس کو زیادہ کہنا نہیں ہمارا تھوڑی کوئی تعلق ہے۔ اس حلف برداری کی، تقریب حلف برداری کا ایک عکس دیکھیے، دیکھیے۔ کوشش کریں گے کہ ان کو بھاری اکثریت سے جتوائیں۔ میں سردار عزیر جان کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتی ہوں اور یہ عہد کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ سردار عزیر جان کا ساتھ دوں گی، ان کے ساتھ رہوں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات کیا کی زرداری صاحب نے کہ عزیر بلوچ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا، اس کا آپ ایک عکس دیکھیے گا۔ ہوا یہ کہ عزیر بلوچ اور ذوالفقار مرزا صاحب اور پیپلز پارٹی صاحب ان سب کا آپس میں تعلق کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں تھا، تو باقاعدہ الیکشنز کے بعد ایک ظہرانہ یا ایک عشائیہ منعقد ہوا لیاری میں کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے بڑے بڑے لوگ گئے، عزیر بلوچ نے انہیں ریسیو کیا، بڑا کھلے عام سارا کچھ یہ ہوا۔ لیکن آپ اس گفتگو میں دیکھیے کہ قائم علی شاہ صاحب جو صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی، جس طرح زرداری صاحب نے کہا نا کہ مجھے کیا پتا عزیر بلوچ کون ہے، قائم علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ میں تو نہیں ملا کبھی عزیر بلوچ صاحب سے۔ آپ وہ منظر دیکھیے اپنی اسکرین پر کہ جہاں ایک طرف قائم علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ملا کبھی عزیر بلوچ سے، اور اسکرین کے دوسرے حصے میں قائم علی شاہ صاحب کی عزیر بلوچ سے ملاقات کے مناظر دیکھیے، دیکھیے۔ عام آدمی ملتے ہیں، جیسے یہاں بھی کئی دوست ملے ہوں گے، تو کہیں راستے واسطے میں ملے،
लेकिन हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने तो एक्शन लिया। उज़ैर बलोच को इतना मैंने अखबारों के थ्रू सुना है कि वो लियारी में रहता था और एक ग्रुप है उनका, उस ग्रुप का नाम था जो भी नाम दें उनको दे दें। आप कितनी बार मिले उज़ैर बलोच से? जी, आप कितनी दफा मिले उज़ैर बलोच से? मैं जी, उज़ैर बलोच से कितनी दफा मिले? मैंने इतना बताया ना कि मैं इस लिहाज से इतना जानता हूँ। सही। तो अभी शाह साहब ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था, तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उज़ैर बलोच कभी नहीं हुई। उसकी तो वीडियोस हैं जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं। मेरी उससे उज़ैर से कोई उज़ैर बलोच के ज़ेर एहतमाम लियारी में किसी शाइया में आप नहीं गए कभी? नहीं, कभी नहीं। ना आपने देखा है, मुझे देखा है जी? आप बताएं कि मुझे देखा है आपने? 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 जी देखा है। नहीं। वो आप कह रहे हैं, आप बताएं देखा है आपने? इस शाइया में फरियाल तालपुर साहिबा भी गई। आसिफ अली जरदारी साहब की बहन फरियाल साहिबा ने हमारे एक इंटरव्यू में इस पर पहली मर्तबा कमेंट किया अपनी उज़ैर बलोच साहब के साथ, अपनी उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर पर। क्या कहा फरियाल तालपुर साहिबा ने, देखिए। एक तस्वीर है जो बार बार दिखाई जाती है मेरी, अब मैं उसका जरा वहाज, आपने बात की है तो मैं कैसी पूरी वीडियो है वो, उसका मैं बैकग्राउंड बता दूं, मेरा जवाब मैं आपको बता देती हूं। उज़ैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह, द नोन गैंगस्टर, इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी ईमा पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीतते हैं और वो बाद में एक एजाजिया इशाइया देते हैं जिसमें आप जाती हैं। नहीं, आसिफ जरदारी साहब की बहन उज़ैर बलोच के साथ। अगर आप वहाँ उस वीडियो को गौर से देखें तो मेरा ख्याल है उस वीडियो में बैनर्स भी लगे हुए हैं कि वेलकम बाय माय एमपीएस। तो मैं वहाँ गई एमपीएस के साथ, एमपीए थे और वहाँ बहुत सारे हमारे इट्स अ दावत जिसमें हमारे बहुत सारे लोग थे, हमारे सिटिंग एमपीएस थे। वहाँ एक शख्स खड़ा हुआ जिसको मैं नहीं जानती थी। नो, आई हैव नेवर सीन द मैन, आई हैव नेवर सीन उज़ैर बलोच, मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब उनके इशाइये में आप जा रही हैं, साथ बैठी हैं, उनका इशाया नहीं है, मैं फिर करेक्ट कर रही हूँ। तो कह रही मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि क्या। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब हम उज़ैर बलोच के घर पर गए तो उनकी वाइफ ने यह बताया कि इस इशाइये के बाद, इस तकरीब के बाद, जिसके बारे में फरियाल साहब ने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई, उन्होंने बताया कि इस तकरीब के बाद तो फरियाल साहब हमारे घर आई थी बाकायदा। क्या कहा उज़ैर बलोच की वाइफ ने हमसे, ये देखिएगा। इस घर में फरियाल तालपुर इसी घर में, और इशाया खत्म होने के बाद, इशाया खत्म होने के बाद शर्मिला फारूकी आई थी। उस इशाइये के बाद फरियाल साहब यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट यहीं पर आई थी। वो मुझसे मिलने आई थी, मेरे मदर इन लॉ से मिलने आई थी, यहाँ पर हम सबसे मिली थी और मेरी बच्चियों से मिली थी और उसने मेरी बच्ची को गोद में उठाया था और हमारे सर पर हाथ रख के कहा था कि वो इनकी वारिस है, वो हमारी वारिस है। उसने ये बात भी कही थी कि वो हमारी पप्पो है, वो मेरे पापा की बहन है। इस तरह की उसने बात हमसे की थी। फरियाल तालपुर साहिबा ने फरियाल तालपुर साहिबा ने खुद की थी कि मैं तुम्हारे बाप की बहन हूँ। जी बिल्कुल, उसको पता था। और उनको पता था कि आपके वालिद साहब कौन है। उज़ैर बलोच के साथ, मेरे पापा के साथ ही ऊपर आए थे और कोई उसके साथ नहीं है, नहीं कहा मलिशा आए थे हमारे साथ। अद्दी फरियाल कह रही है कि मैंने कुरान पाक के जरिए उज़ैर बलोच को, मतलब मैं मिली हूँ ना, तो मैं कह रही हूँ उस कुरान पाक पर हाथ रख के कहे कि मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानती। अब इसमें जो उज़ैर बलोच की बेटी कह रही है कि अदी फरियाल जो है वो कुरान पाक का हवाला दे रही थी, वो उन्होंने क्या कहा था कुरान पाक का हवाला देकर उज़ैर बलोच के हवाले से, जरा आप ये भी देखिए जरा। एक तस्वीर है जो बार बार दिखाई जाती है मेरी, अब मैं उसका जरा वहाज। तो शर्मिला फारूकी, शैला रज़ा साहिबा, वो आपके पापा की तरफ से हुआ? जहाँ वो मेरे पापा की तरफ से ही आए थे, बिल्कुल मेरे पापा की तरफ से ही आए थे। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, जिस कलाम पर वो कह रहे हैं ना, उस कलाम पर हाथ रख के कहा कि मैं झूठ कह रही हूँ। इसमें वो एक क्लिप हम चला नहीं सके, लेकिन चलें उसमें उनकी बेटी ये कह रही है कि वो उज़ैर, चूंकि फरियाल साहब अगर अभी तैयार है तो चला दें कि फरियाल साहब कह रही हैं कि जनाब वो एक साहब है, वो अगर मुझे कुरान दे रहे हैं तो क्या मैं वो कुरान पाक ना लूँ क्या? उज़ैर बलोच ने मुझे वो दिया और मैंने वो ले लिया। वो क्लिप मैंने रखवाया भी था, अगर आपके पास हो तो अभी वो चला दीजिएगा। फिर आप एक चीज़ और देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में सब कह रहे हैं कि भाई हमें क्या मालूम उज़ैर बलोच के बारे में और क्या ताल्लुक हमारा, सिंध गवर्नमेंट ने उज़ैर बलोच को, जिसके बारे में क्या बता रही है JIT, 198 लोगों को मारा, जिसने अपने मुखालफिन का सर काट के उससे फुटबॉल खेला, जिसकी दहशत के चर्चे हैं, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि चले पीपल्स पार्टी सतह पर उससे दहशतगर्दी करवाती है नहीं करवाती, इस पर डिबेट कर लें वो। लेकिन उज़ैर बलोच एक गैंगस्टर था, इस पर तो कोई दो ओपिनियन मतलब हो ही नहीं सकती ना, है ही नहीं ना, मतलब ये इतना ही सकना जितना भी रात है। सिंध गवर्नमेंट ने उज़ैर बलोच को अमन इनाम दिया, पीस प्राइज, अमन का इनाम गवर्नमेंट की तरफ से उज़ैर बलोच को। ये
ان گناہگار آنکھوں نے وہ دیکھی وہ شیلڈ, امن کی شیلڈ. ذرا دیکھیے گا, دکھائیں. یہ حکومت سندھ نے پیس ایوارڈ دیا ہے فار سردار عزیر جان. حکومت سندھ نے امن ایوارڈ دیا سردار عزیر جان بلوچ کو. اور ڈیٹ بھی پڑھ لیجئے کہ کب. 2012 میں جی پیس ایوارڈ. جی پیس ایوارڈ. اور یہ ایک اور ایوارڈ ہے, یہ 1 مارچ 2013 کا ہے. یہ بھی ذرا دکھا دیں جی, میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں اور ذرا آپ کیمرہ مین اگر دکھا بھی سکیں. اس میں بھی حکومت سندھ کا لوگو لگا ہوا ہے. پریزنٹڈ ٹو سردار عزیر جان بلوچ فار his بیسٹ ایفرٹس ان دی اسٹیبلشمنٹ آف شہید بے نظیر بھٹو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ایٹ لیاری. اچھا, بے نظیر صاحبہ کے نام سے منسوب ڈگری کالج لیاری میں ایک کالج کی تکمیل کے لیے عزیر بلوچ کی بہترین کاوشوں کو سراہتے ہوئے عزیر بلوچ کو گورنمنٹ آف سندھ کا لوگو لگا ہوا ہے اس پہ, اور اس کو یہ ایوارڈ دیا. تو گورنمنٹ آف سندھ کے لوگ کہیں کہ یہ جعلی ہے, ورنہ یہ تو بالکل حکومت سندھ, یہ تو بہت ہی اچھا, یہ اسٹرینج. اوکے, پیس ایوارڈ. یہ صورتحال ہے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ آف کورس سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں, کراچی کی سیاست پر بہت ڈیٹیلڈ میں رپورٹس, تھیسس, تجزیہ ان اینڈ آؤٹ سب جانتے ہیں شروع سے لے کے اب تک. اور ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے عامر خان صاحب موجود ہیں, سینئر ڈپٹی کنوینر اور سینئر رہنما آف کورس ایم کیو ایم کے عامر خان صاحب. کیونکہ ایک اور رپورٹ جو آئی ہے بلدیہ ٹاؤن کی, اس کا خلاصہ یہ ہے, بڑی ڈیٹیل اس کا, لیکن خلاصہ یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ جناب وہ آگ لگی نہیں تھی, وہ آگ لگائی گئی تھی, اس میں 259 لوگ مرے نہیں تھے, ان لوگوں کو مارا گیا تھا. ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج نے کام کروایا, حماد صدیقی نے ان سے کہا کہ جناب 20 کروڑ روپیہ ہمیں تاوان چاہیے, ان فیکٹری والوں سے بھتہ چاہیے, انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد فیکٹری میں آگ لگا دی گئی. پھر آگ لگانے کے بعد فیکٹری مالکان کو ہی ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, انہی پر مقدمات بنائے گئے. پھر وہ مقدمات ختم کروانے کے لیے انہی فیکٹری مالکان سے مزید پیسے لیے گئے, اور وہ اس نام پر لیے گئے کہ یہ پیسے ہمیں دو تو یہ جو اس فیکٹری میں جو لوگ جل گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ان کو دیں گے, اور وہ پیسے بھی ان کو نہیں دیے گئے. یہ بھی اس کراچی میں ہوا. اچھا, اب اس پہ تو ہوتا ہے کوئی کہہ دے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, بھائی پتہ نہیں, جی آئی ٹی میں تو لیکن لکھا ہے. لیکن اس کراچی میں یہ بھی ہوا کہ ایک رپورٹر تھا, اس کا نام تھا ولی خان بابر, اس کو دن دہاڑے مار دیا گیا. پھر اس کا کیس لڑنے والا وکیل تھا, اس کو مار دیا گیا. پھر اس کا ایک گواہ تھا, اس کو مار دیا گیا. پھر ایک اور گواہ تھا, اس کو مار دیا گیا. پھر اس کیس سے ریلیٹڈ ایک اور آدمی تھا, اس کو مار دیا گیا. پھر اس کیس سے ریلیٹڈ ایک اور آدمی تھا, اس کو مار دیا گیا. سب دیکھتے رہے کہ اس کیس سے ریلیٹڈ 1 2 3 4 5 لوگ ٹک 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 کر کے مرتے چلے گئے اور پردے سے ہٹتے چلے گئے. یہ میں نے آپ کو کسی فلم کی داستان نہیں سنائی ہے, یہ وہ سنا ہے جو کراچی میں ہوتا رہا ہے. تو آغاز ذرا مظہر عباس سے پہلے آپ سے کرتے ہیں, جو کہ عزیر بلوچ کے حوالے سے پہلے آپ ایک کامنٹ کر دیں. اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے کہ یہ عزیر بلوچ جو کچھ کرتا رہا ہے, یہ ذوالفقار مرزا جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے, اس کا اور عزیر بلوچ کا نیکسس تو کسی سے کوئی ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت کے لیول پر ساری دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی تھیں یا نہیں عزیر بلوچ کے ذریعے, یا نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وسیم, چیز یہ ہے کہ 2008 میں ذوالفقار مرزا کوئی صرف پیپلز پارٹی کے رہنما نہیں تھے, وزیر داخلہ, وہ صوبائی وزیر داخلہ تھے. اور وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ کے انڈر آتا ہے, اور وہ ایک چیز اون کرتے تھے. اب اگر آج پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ذوالفقار مرزا آن ہز اون کام کرتا تھا, تو اس سے زیادہ بدترین مثال کسی گورنمنٹ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ہوم منسٹر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بقول عزیر بلوچ کو اون کرتا تھا, پیپلز پارٹی امن کمیٹی کو اون کرتا تھا, اور اس کے ذریعے سارے کام کرواتا تھا. اور ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹلی تشدد بیانات دیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بھائی دیکھو مہاجروں کو تو پھر بھی چن چن کے مارنا پڑتا ہے, لیکن اگر کبھی دوسری سائڈ نے بندوق اٹھا لی تو پھر دیکھنا بھی نہیں پڑے گا, جس طرف گولی چلے گی تب مہاجر مرے گا. وہ کہتا تھا کہ 3 لاکھ اسلحے کے لائسنس دیے نا یار تم لوگوں کو, شادی میں چلانے کے لیے تھوڑی دیے. اور یاد ہے وسیم, مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010 میں کچھ اے آر وائی کے لڑکے بچ گئے تھے, اور وہ بڑی اس سے بھاگتے ہوئے, اس وقت میں اے آر وائی میں ہی کام کرتا تھا, سائٹ میں آئے تھے, اور انہوں نے جو واقعات سنائے تھے, جو انہوں نے بالکل اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے تھے چیزیں, بڑے ہولناک تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اگر پیپلز پارٹی آج یہ بات کہہ رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ان کے اپنے ایم این اے تھے نبیل گبور, وہ کیا کرتے تھے, وہ کیا پوائنٹ کرتے تھے, اور انہوں نے زرداری صاحب کو بارہا یہ بات کی, اور حد تو یہ ہوئی کہ انہوں نے جب ان کی باتیں نہیں سنی گئیں تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی
انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایم کیو ایم جوائن کر لی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایم کیو ایم اپنے تحفظ کے لیے جوائن کی ہے. صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی نے ایک ایسے شخص کو اون کر لیا ہے کہ جو ان کے بقول لیاری گینگ کو پورا چلاتا ہے. صحیح ہے. یہ دیکھیے ہمارے یہاں جتنے اس پر ہم ذرا پیپلز پارٹی کا یہ موقف لیں گے ذرا آگے چل کے. اب میں ذرا یہ عامر خان صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اب یہ ذرا دوسری رپورٹ پر آئے تھے جو کہ آج آئی ہے, یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی رپورٹ. مثلا میں نے بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب یہ ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج اور عماد صدیقی اور یہ سب, تو اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ کے خیال میں رپورٹ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بادامی, جہاں تک جے آئی ٹی کا سوال ہے یہ قانونی ایشو ہے, اور اس کے اوپر میں زیادہ بحث نہیں کروں گا کہ یہ جے آئی ٹی کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. جو اس کے اندر کانٹینٹ ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. جی میں اسی پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے ٹھیک لکھا ہے اس کا کانٹینٹ کی, قانونی حیثیت کی نہیں, کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں سر. دیکھیں وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی جس طرح ہوتی ہے اس کے اوپر بڑے سوال ہیں, بہت سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن اس جے آئی ٹی کے اوپر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ اتنے عرصے کے بعد کیوں پبلک کی گئی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جے آئی ٹی, ہاں میں ساری جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں, میں صرف بلدیہ فیکٹری کی بات نہیں کر رہا, میں ساری جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی بھی, چاہے وہ نثار مرائی صاحب کی ہو یا عزیر بلوچ صاحب کی ہو, کسی کی بھی جے آئی ٹی ہے, ان جے آئی ٹیز کے خلاف تو پیپلز پارٹی خود عدالت میں گئی تھی کہ اس کو شائع نہ کیا جائے, اور اب پیپلز پارٹی خود یہ پبلک کر رہی ہے ساری جے آئی ٹی, تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس شہر کے اندر چاہے لیاری کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب میڈیا کے اوپر آتا رہا ہے, نوشتہ دیوار ہے, سب کو معلوم ہے کیا ہوتا رہا ہے. جہاں تک آپ بلدیہ فیکٹری کی بات کرتے ہیں, میں ایم کیو ایم کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کو ڈس اون نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا تعلق جو جے آئی ٹی میں جو نام آ رہے ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں تھا, بالکل ایم کیو ایم سے تھا, لیکن اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور عدالت اس میں وہ جرم ان کا ثابت ہوتا ہے, عدالت ان کو سخت سے سخت ترین سزا دے, ایم کیو ایم تو کوئی شکوہ نہیں کرے گی. اور وہ تو پیپلز پارٹی بھی عزیر بلوچ کو پھانسی ہو جائے تو شکوہ تھوڑی کر رہی ہے. دیکھیں بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر, ہمارا کیا لینا دینا, تو آپ اس منطق کو ٹھیک مان لیں گے نا, پیپلز پارٹی کو معصوم قرار دے دیں گے نا, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یار حماد نے اگر کیا تو سزا تو ہم نے تھوڑی کروایا, پارٹی نے تھوڑی کیا, پارٹی تو بے قصور ہے. نہیں, میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہا نا, پیپلز پارٹی وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا اس کا موقف ہے, میں اس کی طرف تو جا ہی نہیں رہا. میں ایم کیو ایم کی طرف سے بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کا جن کی طرف جے آئی ٹی میں اشارہ کیا گیا ہے, جہاں ان کے نام آئے ہیں, وہ اگر ان جرائم میں ملوث ہیں, آپ بالکل ان کے خلاف ایکشن لیں. قانون, یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ جے آئی ٹی, آپ نے دوسری واقعے کی مثال دی, یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے تھے. اس جملے کا اطلاق تو یہ تو اتنا جنیرک ہے کہ اس جملے کا اطلاق آپ دنیا کے کسی بھی آدمی پہ کر دیں 7.5 ارب کی, کہ اگر جرم کیا ہے تو سزا نہیں چاہیے. نہیں, میں اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں یہ لوگوں نے کیا یا نہیں کیا, اس لیے کہ آپ بہت متعلق ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی پارٹی کے عہدیدار رہے, اس لیے کہ لوگ کرتا دھرتا رہے, اس لیے کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کا بڑا رول تھا, اس لیے کہ ہمارے سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار ہے کہ عزیر بلوچ یا باقی لوگ کیا کرتے رہے, اس سے بھی زیادہ بڑا نوشتہ دیوار پر اس سے زیادہ جلی حروف میں لکھا ہے, پتہ ہے سب کو کہ کہاں سے آواز آتی تھی, شہر بند کرو تو شہر بند, کھولو تو کھولو, جلاؤ تو جلاؤ, یہ سب کو پتہ ہے. آپ بتائیں نا کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں وسیم بھائی, میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں. میں اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہوں کہ 22 اگست 2016 کے بعد جب سے معاملات ہمارے ہاتھ میں آئے, ہم لوگوں نے ان ساری پوری تنظیم کے معاملات کو سنبھالا ہے, اس وقت سے پارٹی کے اندر اس طرح کی کسی بھی چیز کو نہ برداشت کیا جا رہا ہے, نہ اس طرح کی کوئی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے. اگر یہ واقعہ کوئی بھی اور واقعہ 22 اگست 2016 سے پہلے کا ہے تو آپ اتنی آرام سے کہہ کے بری ذمہ ہوتے ہیں کہ یار وہ پارٹی کوئی اور چلاتا تھا, وہ جلا دیتا تھا, کبھی فیکٹری, کبھی بس ہم کیا کریں, ہمیں کیا پتا, وہ خود تھوڑی آتا تھا کوئی جلانے کے لیے, یہیں کے لوگوں سے آپریٹ ہوتا تھا نا سارا کام, اور یہاں کے کرتا دھرتا آپ لوگ تھے. نہیں, یہ آپ یہ میرے اوپر الزام, براہ راست میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں, میں تو کرتا دھرتا نہیں تھا. جو لوگ کرتا دھرتا تھے آپ ان سے یہ سوال کیجئے. آپ لوگ تھے, اس لیے میں نے کہا کہ عامر خان تھے, لیکن آپ لوگ تھے. اور میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر لندن سے کسی حکم پر کراچی میں پرتشدد کاروائی ہوتی تھی
تو یہ ماننا کیا ممکن ہے کہ کراچی کی تنظیم میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, لندن سے کوئی آرڈر دیتا تھا, کراچی میں کسی کو دیتا تھا, شہر بند ہو جاتا تھا, جل جاتا تھا, ہمیں کیا معلوم یار, ہمیں کیا پتا. یہ لاجیکل لگتی ہے بات. جو لوگ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نہیں لاجیکل ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے, جن لوگوں کے پاس اس وقت اختیارات تھے, جو آج بڑھ کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے معافی مانگ لی, وہ بتائیں نا, ان سے سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ وہ ذمہ داران تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے, ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی آدمی نہیں ہے جو کہ آج جو ایم کیو ایم لندن کہلائی جاتی ہے, یعنی جو اس وقت با اختیار ہوتا. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس میں رؤوف صدیقی صاحب کا نام آتا ہے. رؤوف صدیقی بھائی نے وہ اس وقت وزیر تھے, انہوں نے ریزائن کیا, انہوں نے کہا جس طرح کی بھی تحقیقات ہونی ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ان کو عدالت نے ضمانت بھی دی ہوئی ہے, سوائے رؤوف صدیقی کے اور تو کوئی آدمی نہیں ہے. رؤوف صدیقی بھائی نے تو حماد صدیقی کا بھی نام ہے, وہ ایم کیو ایم کراچی تنظیمی کمیٹی کا تھا نا, رحمان بولا کا بھی نام ہے نا, اس میں ایک بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر انچارج کا بھی نام ہے نا, تو سیکٹر انچارج کاروائیاں کر رہے تھے, آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا. وسیم, میں کہہ تو رہا ہوں نا کہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو پتا ہوگا, ان سے پوچھیں آپ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت ساری خرابیاں رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام اتنا سادہ تھا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی نے اپنے طور پہ کر لیا, یا باقاعدہ منظم سطح پر یہ کام ہوتا تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وسیم, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کر لیا, یہ نہیں میں کہہ رہا, یہ میرے الفاظ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر 268 لوگ جلا دیے گئے, اس کے اوپر بالکل تحقیقات ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے کسی آدمی نے کیا ہے, بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو پھانسی چڑھا دیں آپ, میں کب منع کر رہا ہوں, بالکل ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس وقت اختیارات رکھتے تھے ان سے سوال ہونا چاہیے, ان کو قانون کے دائرے کے اندر لے کے آنا چاہیے. مدد صاحب, آپ کا یہ ٹھیک ہے, عامر صاحب کے تجزیے پر آپ کا کیا تجزیہ ہے مدد صاحب؟ دیکھیں, مجھے صحیح سے یاد نہیں کہ عامر خان اس وقت ایم کیو ایم میں واپس آ گئے تھے یا نہیں آ گئے تھے, میں تھوڑا سا مس کر رہا ہوں اگر وہ نہیں کرے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے, اتنا بڑا واقعہ اگر اس میں ان ساروں لوگوں کے نام ہیں جو نام ہے بلدیہ فیکٹری میں, وہ سب کے سب ایم کیو ایم کے ایکٹیو لوگ تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں تھے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب اس وقت صوبائی وزیر داخلہ تھے غالباً, نہیں صوبائی وزیر داخلہ نہیں تھے, بہرحال وزیر تھے جب انہوں نے ریزائن کیا. صوبائی وزیر صنعت تھے, صوبائی وزیر صنعت تھے, انہوں نے ریزائن کیا. اس میں بلدیہ فیکٹری میں اور بہت سے اینگل ہیں وسیم. اس میں کس طریقے سے اونرز نکل گئے باہر. اگر آپ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشنز کی رپورٹ دیکھیں تو آئی ایل او کی رپورٹ میں مالکان فیکٹری کو بری الذمہ نہیں قرار دیا گیا, یعنی انہوں نے ان کو اس سے وہ نہیں کیا گیا, کیونکہ انہوں نے دوسرے اینگل سے رپورٹ کی تھی کہ بھائی آپ نے وہ جو ایگزٹ گیٹس تھے وہ بند تھے, وہ بند ہونا جو ہے وہ بذات خود, کیونکہ اگر وہ نہیں بند ہوتے تو شاید بہت سے لوگ بچ جاتے اس میں. صحیح ہے, جہاں ایک طریقے سے وہ ٹیررزم ہوا مبینہ طور پہ, اور اس کی تو اب مدد صاحب آپ کی رائے میں, چونکہ ایک اور بھی اوپینین ہے, مثلا مصطفیٰ کمال صاحب کی اوپینین ہے ان کے طرح کی کہ بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں تھی, یہ ایک حادثہ تھا. آپ کی رائے میں بلدیہ ٹاؤن حادثہ تھا یا دہشت گردی تھی؟ وسیم, اب تو کنکلوڈنگ وہ آ گئے ہیں نا, اب تو اس کے آرگومنٹس کنکلوڈ ہو گئے, اب تو فیصلہ آنے والا ہے. اب تو اس جے آئی ٹی کی بھی شاید اس طریقے سے اہمیت نہیں رہے اس میں. لیکن کس لیے کہہ رہے ہیں, اگر مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں, وہ ایون انڈائریکٹلی عمار صدیقی کو بھی اس میں جو ہے وہ نہیں سمجھتے, وہ یہی سمجھتے ہیں انڈائریکٹلی نہیں بلکہ وہ تو ڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں عمار صدیقی, بلکہ اگر چلا بھی سکیں مصطفیٰ کمال صاحب اگر کلپ چلا بھی سکیں کہ عمار صدیقی کہتے ہیں کہ بھائی بالکل بے گناہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. اس وقت دکھا دیں, ایک منٹ دکھا بھی دیں چلیں. قائم خانی اور عمار صدیقی اس آگ کو لگانے خدا نہ خواستہ اور ساری چیزوں میں جو انوالو ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں, صرف ان 2 لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ کمال کو پہلے پھانسی دیجیے گا, پھر بعد میں ان کو سزا دیجیے گا. میں آج بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں ارشد بھائی, آج بھی ابھی بھی آپ آج اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. عمار صدیقی انوالو نہیں ہے اس کے اندر. اور مصطفیٰ کمال کا وہ کلپ بھی دکھائیں جس میں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حادثہ تھا, یہ دہشت گردی کی کارروائی نہیں تھی. دکھائیے گا. بلدیہ ٹاؤن ایک حادثہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر کسی نے آگ لگائی نہیں ہے, آگ لگی ہے. اور آپ جو ہے وہ جو 260 لوگ بیچارے جو جلے ہیں ان کے لواحقین کے وکیل سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آگ لگی ہے, ہمارے سامنے آگ لگی ہے, دروازے بند کیے گئے ہیں, باہر نہیں نکلنے دیں. یہ بڑا لمبا ڈرامہ ہے سارا. اور اس پہ انیس قائم خانی صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی اس پہ, اور انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی دکھائیے گا ذرا.
اور یہ حماس صدیقی عبد الرحمان بولا یہ نام بھی آپ کے خیال میں غلط ہیں اس جے آئی ٹی میں؟ میں حماس صدیقی کو جانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حماس صدیقی کا نام غلط ہے. ایک صاحب حماس صدیقی صاحب جن کو آپ بالکل علل اعلان ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیا وہ, میں جانتا ہوں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ کام کرتا تھا, کالیں کر کے بھتے مانگتا تھا, جو اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ آگ لگواتا تھا. بالکل غلط بات ہے, بالکل امپاسبل غلط بات. اب میں یہ جانتا ہوں جب بھی ایسا موقع آیا کہ عمار صدیقی آ کر ویلنگلی, یہاں کے روایتی طریقے کار سے نہیں, ٹارچر کر کے الٹا لٹکا کے نہیں, ویلنگلی سارے کچھ کوروبریٹ کر کے ایویڈنسز کے ساتھ بالکل ویلنگلی بتایا کہ اس پہ آپ نے کیا, میں اس قوم سے معافی مانگوں گا, آپ کے پاس بیٹھ کر معافی مانگوں گا کہ میرے ایک شخص کے بارے میں ساری باتیں جو غلط ہیں مجھے قوم معاف کرے, اور میرے ساتھ جو میری سزا بنتی ہے اس غلط چیز کو پرسو کرنے کے لیے میں اس سزا کے لیے حاضر ہوں. اس میں ذرا بات جاری رکھتے ہیں, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. عامر خان صاحب اور نظر عباس ہمارے ساتھ موجود. اچھا عامر خان صاحب, آپ نے کہا کہ بھائی جو لوگ اس وقت صاحب اختیار تھے ان سے پوچھیے کہ وہ کیا معاملہ تھا اور کیا نہیں, تو آپ بتائیے کون لوگ تھے اس وقت صاحب اختیار, ان کے پھر نام ہی بتا دیں. اچھا عامر خان صاحب کو ملا رہے ہیں ادھر بھی. نظر عباس صاحب کون لوگ تھے اس وقت صاحب اختیار؟ دیکھیں, جو اب مصطفیٰ کمال اگر اور انیس قائم خانی یہ کہیں, اور وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پہلے دن سے بلدیہ فیکٹری کو ایک ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں, وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار صدیقی بالکل انوالو نہیں ہے, لیکن پھر عمار صدیقی اگر تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمار صدیقی اس لحاظ سے ان کا ایک کلین ریکارڈ رہا ہے. اگر میں مصطفیٰ کمال کے اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں تنظیمی کمیٹی, اس کا مطلب ہے کیونکہ تنظیمی کمیٹی پہ سب سے سیریس چارجز ہیں. اچھا میں ویسے مظہر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کی حد تک اپنے طور پہ بہت فائنالٹی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حماس صدیقی نے اس میں کچھ نہیں کیا, لیکن وہ حماس صدیقی کی کرمنل ایکٹیویٹیز تھی یا نہیں تھی اس بارے میں کوئی کامنٹ انہوں نے اپارٹ فرام بلدیہ ٹاؤن نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے بیانات سے, میرا یہ خیال ہے. تو وسیم بتاؤں کہ یہ جو عزیر بلوچ والا یا سارا ایپیسوڈ ہوا ہے, پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے لیاری میں اوپن کا فیصلہ کیا, اور بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ جی اس میں ذوالفقار مرزا نے بالکل کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آن مائی ڈیڈ باڈی, اور انہوں نے پربلا بقول پیپلز پارٹی کے لوگوں کے. لیکن اصل کوسچن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جب اس زمانے میں یہ واقعات ہونے شروع ہوئے, اور یہ یاد رکھیں یہ کراچی کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا کہ لیاری بلوچ لوگوں, لیاری کے لوگوں کا جو ہے وہ کراچی کے دیگر خاص طور پہ اردو اسپیکنگ سے کلیش ہوا تھا. ورنہ جب ایم کیو ایم کی طاقت ہوا کرتی تھی, ایم کیو ایم شہر بند کرایا کرتی تھی, تو لیاری اس وقت کھلا رہتا تھا. براہ راست ایم کیو ایم کا کبھی بھی لیاری کے حوالے سے انہوں نے کبھی بھی ادھر کی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا. تو یہ پہلی مرتبہ ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی تھی. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے, جو میرا خیال ہے نظر انداز کیا جاتا ہے, وہ کراچی بدامنی کیس ہے, جس کی وجہ سے پیپل کمیٹی کے جب واقعات ہونے لگے تو افتخار چودھری صاحب نے اس کو نوٹس لیا, اور میں اس کی ہیئرنگ اٹینڈ کرتا رہا ہوں, اور اس میں بڑے انکشافات ہوئے تھے. اس میں پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ صرف زمینی راستوں سے ہی اسلحہ نہیں آتا کراچی میں, سی کے ذریعے بھی آتا ہے, سمندری راستوں سے بھی آتا ہے. نیٹو کے کنٹینرز کا بھی اسی وقت پتہ چلا, جس میں 50 ارب روپے جو انکوائری ہوئی تھی اس میں ساری چیزیں پتہ چلی تھی. اور شاید عزیر کی رپورٹ میں بھی ہے کہ کوئی نیٹو کے کنٹینرز بھی انہوں نے لوٹے تھے. جی ہاں, اور اس کی پھر بڑا زبردست وہ فیصلہ میں تمام جماعتوں کے کرمنل ونگ کے حوالے سے. بس میں مزید آپ سے ذرا بات کرتا ہوں ایک اور کیس میں بھی, لیکن عامر خان صاحب کو میں ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, تو آپ پھر یہی بتا دیجئے کہ کون لوگ اس وقت کے کرتا دھرتا تھے, ان کے کیا نام تھے, خالی نام ہی بتا دیجئے کہ پھر جب کہنا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا یا نہیں کیا. وسیم بھائی, آپ خود اس پروگرام میں ان کے نام لے رہے ہیں, اس جے آئی ٹی کے اندر ان کے نام موجود ہیں. دیکھیں, میرا کہنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پر تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جے آئی ٹیاں پہلے سے تیار ہو جاتی تھیں اور بعد میں سائن کروا لیے جاتے تھے. ابھی یہ تیسری جو جے آئی ٹی ہے نثار مورائی صاحب والی, اس میں تو 2 اداروں کے سائن ہی موجود نہیں ہے.
یہ تو بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. ابھی یہ جو پیپلز پارٹی والی جو JIT ہے عزیر بلوچ صاحب والی, اس کے اوپر بڑے سوال اٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے JIT دوسری تھی, بعد میں چینج ہوئی, اس میں سائن نہیں ہو رہے تھے, اس میں سندھ پولیس سائن نہیں کر رہی تھی, بہت ساری چیزیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چاہے عماد صدیقی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, کسی نے بھی, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اب آپ کے سامنے آتی ہیں نا میڈیا کے اوپر. ساؤتھ افریقہ سے بہت ساری چیزیں نیٹ ورک وہاں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں کون سا پتہ ہوتا تھا, اب بھی ہو رہے ہیں, میڈیا کے اوپر ہی آ رہا ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بتا رہے ہیں نا کہ ساؤتھ افریقہ سے بہت سارے الگ ہو گئے جو یہاں پر دہشت گردی یک جان دو طالب تھے, تب یہ ممکن کیسے ہے کہ وہاں سے آرڈر ہو, یہاں پر ایگزیکیوٹ ہو, اور یہاں کے جو لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت بھی ساؤتھ افریقہ سے بہت سارے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں نا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ موازنہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اب تو آپ لوگ آفیشلی الگ الگ ہو گئے, تو اب اگر وہ اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کا علم نہ ہونا قطعی مطلب حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت حیرت کی بات ہے نا, اگر آپ کہیں کہ وہ کرتا تھا, یہ لوگ کر دیتے تھے, یہاں پہ پتہ نہیں کون کرتا تھا. بادامی MQM کو آپ سمجھتے ہو, MQM کے پورے جو اسٹرکچر ہے, اس کا طریقہ کار ہے, اس کو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہو. لندن سے اگر بہت سارے فیصلے ہوتے تھے, یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے, کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. لندن سے بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے, یہاں کی رابطہ کمیٹی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. تو یعنی میں اگر اس سوال کا انداز میرا معصومانہ کر دیتا ہوں پھر, یعنی عامر خان صاحب ذرا آج سے 8-10 سال پہلے جاتے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں اور آپ ٹی وی پہ ٹکر دیکھ رہے ہیں کہ 4 جاں بحق, 8 بسیں جلا دی, 10 لوگ مار دیے, تو آپ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون مار رہا ہے, یار یہ وہ کیا رہا ہے, پتہ نہیں کون کر رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایسا ہوتا تھا یا آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ ہے ہمیں, ٹھیک کیا ہوتا تھا؟ وسیم بہت سارے سوال آپ ایسے کیمرے کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا, میں آپ سے بھی اس طرح کے سوال کر سکتا ہوں کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو پتا ہوتا ہے, نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے اس پورے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ جس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہوتی, اس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. اگر ابتدا میں ہی ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر دیا جائے تو یہ جو چیزیں بڑھتی ہیں, افریت بن جاتی ہیں, یہ پھر اتنی بڑی چیزیں نہ بنے, فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ ہے بدقسمتی ہمارے پورے سیاسی نظام کی, ہمارے پورے ملک کے. کسی نے اگر اس پر ایکشن نہیں لیا تو غلط کیا, کسی نے اس پر خاموشی اختیار کی تو بھی غلط کیا, لیکن یہ دونوں جرائم کی نوعیت چھوٹی ہے, جس نے جرم کیا اس کی نوعیت زیادہ بڑی ہے, اور وہ شکوک آپ کی صفوں میں جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سنجیدہ معاملہ ہے نا آپ کی طرف والا. اور اگین آپ سے مراد عامر خان ایک آدمی نہیں ہے, آپ کی پارٹی ہے. 22 اگست کے بعد سے اس MQM کے حوالے سے آپ کوئی ایک بات کہہ دیں کہ بالکل وائلنس نہیں کرنی ہے, اسلحے کی سیاست نہیں کرنی ہے, بالکل پرامن سیاست کرنی ہے, 22 اگست کے بعد سے کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے. ہم نے اپنی ایک پالیسی طے کر لی. اس وقت میں نہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی تھی, بہت ساری چیزیں بھائی نہیں پتہ ہوتی تھیں, براہ راست لندن سے فیصلے ہو رہے ہوتے تھے, براہ راست وہاں سے ہدایت جاری ہو رہی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جو لوگ بھی ملوث ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ MQM اس وقت میں یا آج کے وقت میں MQM میں جو ہیں یا نہیں ہیں, بہت کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ نمبر تک دے دیے نا JIT کے اندر, پکڑے نا, سامنے لائیں, ان کے سرپرست کو سامنے لائیں, سزا دیں نا. بالکل. اچھا, اس میں اور ہی بڑی بات سکتی ہے, آگے کریں گے کبھی انشاءاللہ. مظہر صاحب ذرا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, اور میں اب ذرا اس پکچر کو ذرا براڈ کیجئے کہ انصاف کی فراہمی, یہ بھی تو ایک بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے نا. یعنی اب ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اتنے ہائی پروفائل کیسز میں بھی ابھی تک ہمارے پاس سوالات ہیں لیکن جوابات ابھی تک نہیں ہیں. ابھی تک عزیر بلوچ کو کوئی سزا اس انداز سے نہیں سر. اب آپ یہ دیکھیے جو حالیہ ایک واقعہ ہوا کل, اس حوالے سے 2 سماعت ہیں, تو میں نے کہا آج کی اپورچونٹی دیکھتے ہیں, آپ سے اس پہ بھی ایک آخری سوال آپ سے اس پر کر لوں. اب ایک میڈیا کا آدمی عام طور پہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کی اپروچ بھی زیادہ ہے, ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے, نوٹیبل ہوتا ہے, تو اس کی چیزیں ذرا تیز چلتی ہیں. مرید عباس میڈیا سے تعلق ہے, سب نے دیکھا کس طرح کے دنداڑے قتل ہوا, جس نے مارا پتہ ہے, ساتھ کس نے مارا پتہ ہے, CCTV فوٹیج آ گئی. وہ عاطف تو وہ اندر ہے, اس کا جو بھائی تھا عادل زمان جس کے نام پر وہ اسلحہ تھا جس سے مرید کو مارا گیا, یہ بھی معلوم ہے. عادل اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے, CCTV فوٹیج میں آ رہا ہے, یہ بھی معلوم نہیں, یہ تو نظر آ گیا ہے. سہولت کار تھا ہر اعتبار سے, یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. عادل زمان کی ضمانت ہو گئی. اچھا ضمانت بھی ہو گئی, پھر اس کے بعد وہ اگلی سماعت میں نہ صرف یہ کہ پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کا کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا اور کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا کہ کیوں پیش نہیں ہوئے. پھر وہ ایک جو دوسرا کیس تھا, یعنی یہ تو قتل کیس ہو گیا, جو دوسرا کیس تھا کہ بھئی عادل کے نام پر اسلحہ ہے جس کا غلط استعمال ہوا ہے, اس کیس میں بھی ضمانت ہو گئی. اب نہیں پتا وہ عادل زمان صاحب یہاں پر ہے بھی یا بس بھاگ گئے, ختم ہو گیا, اب ڈھونڈتے رہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے.
مرید عباس کیس حالیہ ایگزامپل ہے کہ جو کہ ہمارے نظام کے حوالے سے اور ہی بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک ہائی پروفائل کیس کا یہ حال ہے تو عام آدمی جو کہ ایک ٹکر کی مار ہوتا ہے کہ جی لانڈی میں فائرنگ 2 جہاں بھاگ، وہ تو بس جس دن اس کا عزیز کوئی عزیز مر جائے وہ تو پھر اس کیس میں بھی فاتحہ پڑھ لے نا عزیز کے ساتھ، کہ یار ہونا ہوا نا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. وسیم یہ تو آپ ایک ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ابھی ٹرائل ہو رہا ہے. سولت مرزا کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ کتنے سال وہ ڈیتھ رو میں رہا، یعنی اس کی تمام اپیلیں مسترد ہو گئی تھی، لیکن پریزیڈنٹ کے پاس ایک مرسی کی پٹیشن پڑی رہی تو پڑی رہی اس میں. تو انصاف کے جہاں ہمارے جن کی آپ بات کہہ رہے ہیں، انصاف کے تقاضوں کی بات کہہ رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بات اگر آپ کر لیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی اگر آپ کراچی ہوم ڈپارٹمنٹ میں جا کے 94, 95, 96 والی رپورٹس اٹھا کے پڑھ لیں تو 95%، کیونکہ میں نے کچھ بہت سی رپورٹس پڑھی ہیں اس میں ایک لائن ڈال کے انہوں نے کیس فائل کلوز کر دی کہ ہی واز کلڈ ان دی لائن آف ڈیوٹی، ختم، چیپٹر کلوز. یا یہ کہ انکاؤنٹر ہوا، انکاؤنٹر میں مارا گیا. اس کے علاوہ وہ جوڈیشل کمیشن جو بنائے گئے تھے جو میجسٹریٹ کی، اس میں کچھ نہیں. اس کے بعد آپ چلے جائیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ریفارمز بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں، اور ریفارمز جب آپ کرتے ہیں تو اس کی ہیڈ لائن نہیں بنتی، اس پہ ٹاک شو نہیں ہوتا ہے، لیکن سسٹم اسی سے بہتر ہوتا ہے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب اور عامر خان صاحب، بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ جن کا کام تھا اداروں پہ ریفارمز کرنا، وہ سڑکیں، پل اور بسیں بناتے رہے، جو کہ بھی ضروری ہے. میری اس پر رائے ہے کہ ضروری ہے، اچھا کیا، بہت ضروری ہے، لیکن ان کو ادارے بہتر بنانے تھے. اور جن کا کام تھا کہ وہ اپنے صفوں میں بھی ذرا اصلاحات اور سارا کچھ کرتے، وہ توجہ ذرا ڈیمز وغیرہ بنانے کی طرف زیادہ رہی، اور پھر اس طرح کے معاملات چلتے رہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں کہ ایک بار پھر نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت ریلیونٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی رہے، عزیر بلوچ صاحب سے بڑے معاملات خراب رہے، ایم کے میں بھی جوائن کیا بعد میں انہوں نے. ابھی مظہر عباس صاحب نے بات کی کہ وہ عزیر سے اختلافات، وہ کہتے رہے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو کہ بھائی عزیر کنٹرول کر رہا ہے چیزوں کا، آپ ایکشن لیں، نہیں لیا، وہ پارٹی چھوڑ گئے، ایم کے میں چلے گئے، پھر دوبارہ پیپلز پارٹی. السلام علیکم نبیل گبول صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ عزیر بلوچ صاحب کی، عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی آپ نے دیکھی، کیا رہا ہے آپ کی؟ یہ تو وہی جے آئی ٹی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہے، اور میں تو سمجھ رہا تھا شاید کوئی دوسری جے آئی ٹی آئے گی سامنے، لیکن یہ تو وہی جے آئی ٹی ہے. ظاہر اب جے آئی ٹی میں مجھے نہیں پتا ہے کہ لیگلی کہتے ہیں یہی ہے کہ لیگلی اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ لیگلی حیثیت نہیں ہے، لیکن کافی چیزیں مسنگ کر رہی ہیں اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو اصل میں جے آئی ٹی میں تھیں وہ اس جے آئی ٹی میں نہیں ہیں؟ ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، یہ سب سے بڑا جو مطلب اس کا گناہ تھا جو اس نے کیا ہے، کوئی تقریباً 120 لوگوں کو اغوا کیا ارد گرد لیاری کے علاقے میں سے، جو پاک کالونی کا علاقہ ہے، صدر کا علاقہ ہے، بنس روڈ سے، جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ تھے جب ایم کیو ایم کا اور ان کا جھگڑا چل رہا تھا پیپلز امن کمیٹی کا، تو 120 کے قریب لوگ اغوا کر کے، جب ڈبل کیبن گاڑیوں میں لڑکے اٹھائے جاتے تھے اور پھر ان کو کاٹا جاتا تھا اور پھر لاشیں پھینکی جاتی تھی، اور اس کا تذکرہ نہیں ہے اس جے آئی ٹی میں، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس کا باقاعدہ جے آئی ٹی کے اندر تذکرہ نہیں ہے. اور وہ مطلب اس کا سب سے بڑا گواہ جو ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب ضرور اس میں سچ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے. پھر انہوں نے انٹروین کیا تھا اور انہوں نے جو ہے رینجرز کو کہہ کر، اور کیونکہ یہ سارے آرڈرز دیے تھے ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ کو، اس کی ٹیم کو، کہ یہ لوگوں کو اٹھا کے اور ان کو جو ہے ظاہر ہے اس کو مارنا ہے. نبیل صاحب، کیا آپ کی پارٹی کی بھی آپ کو لگتا ہے کچھ پردہ نشینوں کے نام جے آئی ٹی میں تھے جو کہ اس میں نہیں ہیں؟ دیکھیں، اس وقت کے جو کچھ لوگ اگر آپ اس میرے سوال کا جواب آپ دیکھ لیں، شاہ زیب خانزادہ کے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں حلف برداری باقاعدہ جی ہم نے بھی چلائی بھی وہ ویڈیو. جی اچھا، میں نے نہیں دیکھی، جس میں پیپلز پارٹی کے وہ لوگ نہیں تھے جو حلف برداری میں شامل تھے، بعد میں پیپلز پارٹی کے وہ بن گئے تھے، لیکن وہ حلف برداری کے موقع میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ویڈیو میں شامل. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ جے آئی ٹی آپ کو ٹیمپرڈ لگ رہی ہے، ایڈیٹڈ لگ رہی ہے. انٹرسٹنگلی یہ دعویٰ علی زیدی صاحب کا بھی ہے
تو ٹیمپر کس نے کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. دیکھیں میں اپنے اداروں پر مجھے بڑا ٹرسٹ ہے، لیکن مجھے حیرانگی بھی اپنے اداروں پہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ایسے مطلب جے آئی ٹی پہ سگنیچر کریں گے جس میں کافی چیزیں مسنگ کر رہی ہیں. تو ایسے جے آئی ٹی پہ ہمارے ان اداروں، چلو آپ لوگ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی سندھ پولیس کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو ان کی سگنیچر نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے ہیں ان کے سگنیچر کیسے، اس بات کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. سندھ گورنمنٹ نے یہ جے آئی ٹی آپ کہہ رہے ہیں ٹیمپر کیا، اور میں کہہ رہا ہوں اگر ٹیمپر کی تو سندھ گورنمنٹ نے کیا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتی. کیوں کیے؟ دیکھیں اس کو ٹیمپر کہیں یا اس کو ایڈٹ کہیں، اس کو سیکریٹ کہیں. دیکھیں نا کچھ چیزیں اس میں لکھی ہیں سیکریٹ، اب وہ سیکریٹ رکھی ہیں کچھ چیزیں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر یا ابھی کے جو اس وقت چیئرمین ہے ڈی ایم سی کے ساؤتھ کے، ان کا کیا کس راستے سے وہاں پر پہنچتے تھے، اپنے ساتھ کون کون سے منسٹر اور ایم این ایز کو لے کر جاتے تھے اس وقت کے، اور کون رات کے 3 بجے وہاں. نبیل قبول صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جے آئی ٹی پوری آتی، ایڈیٹڈ نہ آتی، تو پھر اس جے آئی ٹی میں زرداری صاحب کا نام بھی ہوتا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو، مجھے یہ جو عزیر کہہ رہا ہے کہ میں بلاول ہاؤس گیا ہوں اور زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اس میں مجھے اس لیے سچائی نظر نہیں آتی کیونکہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، لیکن سعید غنی صاحب یا آپ کی پارٹی کے اور لوگوں کے نام ہو سکتے تھے. ہاں نیچے کے کیڈر کے لوگ جو ہے ان کے نام بالکل ہو سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایڈیٹڈ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نبیل قبول صاحب، ویری انٹرسٹنگ. پارٹی کے رہنما نبیل قبول صاحب بھی علی زیدی صاحب کی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی ایڈیٹڈ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جے آئی ٹی میں نہیں ہیں. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.